السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الحجر کا ترجمہ اور تفسیر۔ ایک آیت کا پہلی آیت تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دی تھی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوگا نا، کیونکہ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو بہت مشکل ہے سمجھنا، تو قرآن کتنا آسان ہے اور اللہ نے اس میں کتنی پیاری پیاری اور خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا۔ روحانی طبیعت آپ کی ٹھیک ہو رہی ہوگی۔ ایک جسمانی طبیعت خراب ہوتی ہے، ایک روحانی طبیعت خراب ہونا مطلب کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا ہے کہ حروف مقطعات کے ان کا مطلب، ترجمہ، حقیقت سب اللہ کو پتہ ہے، دنیا میں کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ کامل کتاب ہے، مکمل ہے۔ آپ دیکھیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، ایک معجزہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ یہ جس زمانے میں جس حالات میں اس کو پڑھا جائے، یہ اسی حالات کے مطابق انسانوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ کامل کتاب ہے اور واضح قرآن کی آیتیں۔ تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیات الکتاب کامل کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن اور قرآن کی آیتیں ہیں، مبین واضح قرآن کی آیتیں، یعنی قرآن کا جو پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفر کرنے والے بار بار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ دنیا کے اندر تو آدمی پہچان کر بھی ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے وہ پہچانتا نہیں، صحیح غلط میں فرق کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ آخرت کے میدان میں جب سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، تب یہ کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے اور مشرکین مکہ جو سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے انکار کرتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور بیجا امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، میں نے آپ کو کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ ایک باپ کی کتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، حضور روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو حضور کڑتے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ کیسے یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اور حضور نے بیان بھی فرمایا کہ ایک حدیث میں کہ میں تم لوگوں کو جہنم سے بچانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور فکر میں رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ان کے مطالبات جو یہ مانگ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اگر ان کا پورا کر دیا جائے، ان کا کہا مان لیا جائے، ان کی خواہش کے مطابق معجزے دے دیے جائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ان کو تو آپ چھوڑ دیجئے، دنیا کی زندگی ان کو گزارنے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھا لیں، مزے اڑا لیں۔ دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور بیجا امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رہیں، یعنی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بس دنیا کے بعد تو سب کچھ نہیں ہے باقی، بس یہ زندگی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بیجا امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، انہیں چھوڑ دیجئے آپ۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، اور جس بستی کو بھی اچھا پھر عنقریب ہی مرنے کے بعد ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ
اپنی زندگی میں ان کو مگن رہنے دیں، آپ چھوڑ دیجئے ان کو. جو ایمان لے کر آئے بہت اچھی بات ہے، نہیں لے کے آئے تو چھوڑ دیجئے آپ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، مرنے کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور جس بستی کو بھی ہم نے تباہ اور برباد کیا ہے اس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا مقرر تھا. پچھلی کتنی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ہے نا، کتنی قومیں، کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا. وہ عذاب کا ایک وقت مقرر تھا، اور یہ ان بستیوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس بستی کو بھی ہم نے تباہ اور برباد کیا ہے اس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا مقرر تھا، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. دیکھیں لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے اب. روبما بار بار یہ تمنا کریں گے، یعنی بہت زیادہ یہ تمنا کریں گے. یہ ود الذین تمنا کریں گے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، لو کانوا کہ کاش وہ لوگ مسلمان ہوتے. ذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یاکلوا کہ یہ لوگ کھائیں پئیں، ویتمتعوا اور مزے اڑائیں، ویلہہم اور ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، عملو بے جا امیدیں، یعنی دنیا کی محبت، حد سے زیادہ محبت ان کو غفلت میں ڈالے رکھے. فسوفا پھر ان قریب یہ لوگ یعلمون جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ مرنے کے بعد ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کچھ ان کو کہا جا رہا تھا وہ کتنا سچ تھا. وما اہلکنا اور جو بھی بستی ہم نے ہلاک کی، من قریتن کوئی بھی بستی، الا ولہا مگر ولہا اور اس کے لیے کتابم لکھا ہوا تھا، معلوم ایک وقت مقرر تھا. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی بستیوں پر عذاب آیا تو اس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا مقرر تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی گروہ اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے. مشرکین مکہ مذاق کے طور پر کبھی کبھی کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کا جو عذاب ایک وقت اس کا مقرر ہوتا ہے. پچھلی قوموں اور بستیوں پر جو عذاب آیا تو اللہ کے یہاں پہلے سے ہی ایک وقت مقرر تھا، اور یہ جو وقت مقرر ہے نا یہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. اسی لیے تم کھلکھلا لو، ہنس لو، مذاق اڑا لو، لیکن اپنے وقت پر ہی عذاب آئے گا. ما تسبقو اور نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، من امتن کوئی گروہ، ما تسبقو نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، من امتن کوئی گروہ، اجلہا اپنی مقررہ مدت سے نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے، وما یستاخرون اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے نا. ما تسبقو نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، من امتن کوئی گروہ، اجلہا اپنی مقررہ مدت سے، وما یستاخرون نہ پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی اپنے وقت پر ہی عذاب آتا ہے. دیکھیے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کفر کرنے والے کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا تم تو دیوانے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے تم تو دیوانے ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم سچے ہو تو فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتے؟ ہمیں دکھاؤ کیسے آ رہا ہے فرشتہ وہی لے کر. تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بیان فرما رہا ہے. وقالو کہ یہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی اے وہ شخص نازل کیا گیا ہے علیہ اس جس پر ذکرو یہ قرآن، انکا کہ تم تو مجنون ہو، لوما کیوں نہیں تأتینا تم لے آتے ہمارے پاس، بالملائکتی فرشتوں کو، ان کنتا اگر تم من الصادقین سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر فرشتے آ گئے نا، اگر عذاب آ گیا اور تمہارا کہا ہوا اگر اللہ پورا بھی کر دے پھر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو پھر عذاب آ جاتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بہت ساری باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی من چاہا معجزہ کسی قوم نے مانگا، اللہ نے وہ معجزہ ان کو دکھا دیا، پھر اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر عذاب طے. لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کی اولاد میں سے ایمان والے ہوں گے، ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی. اسی لیے اللہ نے ان کے من چاہے معجزے، یعنی کہ فرشتوں کو ہمیں دکھاؤ جو ان کے خواہ مخواہ کے مطالبے تھے،
تو وہ پورے نہیں کیے اور ان پر عذاب اللہ نے نازل نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں. طائف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا گیا، ظلم کیا گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ابھی میں ان کو تہس نہس کر دوں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے کر آئے گا. اللہ بیان فرما رہا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت ان کو مہلت بھی نہیں ملتی. یعنی جب اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے عذاب تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں اور پھر کسی کو بھی مہلت نہیں ملتی. جیسے آپ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، یہ تمام جو پچھلی قومیں گزری ان کے بارے میں آپ لوگ جان چکے ہیں. دیکھیے ما ننزل، اور ہم نہیں نازل کرتے ہیں ملائکۃ فرشتوں کو مگر بالحق، حق کے ساتھ، وما کانوا، اور ان لوگوں کو کانوا اذا منظرین، پھر تو ان لوگوں کو مہلت نہیں ملتی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور یقیناً ہم خود اس کے نگہبان ہیں. پچھلی جو قوموں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تو وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری آسمانی کتابوں کی قوم کے سپرد فرمائی. توریت، زبور، ہے نا، جتنی بھی صحیفے ہوں، آسمانی کتابیں ہوں، توریت، زبور، انجیل، تو یہ چینج ہو گئیں، ساری کتابیں بدل گئیں، اور یہاں تک کہ ان کی جو اصل زبان تھی وہ بھی بدل گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی بلکہ قوموں کے اوپر تھی کہ تمہاری یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت تم کرو. لیکن قرآن چونکہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. انا نحن، بے شک ہم نے ہی، نزلنا نازل فرمایا، ذکر قرآن کو، و انا، اور ہم ہی، لہو اس کی، لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. آگے دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم آپ سے پہلے گزشتہ قوموں میں بھی پیغمبر بھیج چکے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا مایوس ہو جاتے تھے، بعض دفعہ تکلیف حضور کو پہنچتی تھی کہ یہ لوگ ایمان لے کر کیوں نہیں آ رہے ہیں، یہ لوگ کیوں صحیح بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ پچھلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے اوپر بھی ایسے حالات آئے ہیں کہ قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا. حضرت صالح علیہ السلام کو لے لیں، نوح علیہ السلام کو لے لیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، کہ ان کی قوم نے بات کو نہیں مانا بلکہ پیغمبروں کو ستایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا ہے، من قبل، آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، گزشتہ قوموں میں، ہے نا، پیغمبر بھیجے ہیں. فی شیع الاولین، گزشتہ قوموں میں، پہلی قوموں میں بھی پیغمبر بھیجے ہیں. وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے. آپ کو یہ مجنون بولتے ہیں، دیوانہ بولتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے تو ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا. پہلے بھی اس طرح کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، ہے نا، آپ جو ہے نا غمگین نہ ہوں. وما یاتیہم، نہیں آئے ان کے پاس، من رسول، ان کوئی رسول، الا مگر، کانوا بہ، ان لوگوں نے ان پیغمبر کا، یستہزئون، مذاق اڑایا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں بے توفیقی کی وجہ سے مذاق اڑانا ڈال دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے، دشمنی رکھتے ہیں، تو ان کی ناقدری کرنے کی وجہ سے مذاق اڑانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ نارمل بات ہے، حالانکہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوا کرتی ہے. کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم ان کے ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، یعنی مذاق اڑانے کو ڈال دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، گنہگاروں کے دلوں میں مذاق اڑانا ڈال دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی جس کام کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، گزرے ہوئے لوگوں کی بھی یہی روش رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نظر انداز کیجئے، درگزر کیجئے، کیونکہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے، بڑے بڑے کفار اور جو سردار ہیں نا کفار کے اور قریش کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں. دبے کچلے لوگ تو اسلام میں داخل ہو ہی رہے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے قوم کے لیڈر ہیں وہ اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی قوم تو خود بخود داخل ہو جائے گی. لیکن یہ لوگ جو ہے نا مذاق اڑانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا،
طنز کسنا، الزام لگانا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں۔ گزرے ہوئے لوگوں کی بھی یہی روش رہی ہے، جو پچھلی قومیں گزری انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کیا، لا یؤمنون بہ، یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، وقد، اور اسی طرح سے خلط گزر گئیں، سنت الاولین، پہلی جو قومیں گزر گئی ہیں، ان کا بھی سنت طریقہ، یعنی پہلے گزری ہوئی قوموں کا بھی طریقہ یہی رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آگے کی آیت میں کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بس یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، لیکن ان کے ایک معجزہ دیکھا، اب دوسرا دیکھا تو تیسرا، ان کی تمنائیں، یعنی اگر ان کے من کے مطابق کچھ کر بھی دیا جائے تب بھی یہ چاہتے تھے مشرکین مکہ اور کفار کہ نہیں ایسا ہوتا، ایسا اور کر کے دکھاؤ، ویسا اور کر کے دکھاؤ، فرشتہ میں دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ ان کے من کے مطابق کر کے بھی دکھا دیں، آسمان میں ایک سیڑھی لگ جائے اور یہ اس سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے خود جا کے دیکھ لیں جنت اور دوزخ، تب بھی یہ لوگ بولیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، یہ ضد پر ہے۔ اب وہی ہے نا کہ جس کو ماننا نہ ہو تو پھر آپ کچھ بھی کر کے دکھا دو وہ نہیں مانے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں پھر یہ سارا دن اس پر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتوں کو دیکھ کر بھی تو یہی کہتے تھے کہ آپ تو جادوگر ہیں، مجنون ہیں، فلاں ہیں۔ تو اگر ایسا بھی ہو جائے نا کہ آسمان میں سیڑھی لگ جائے تب بھی یہ لوگ اسلام لانے والے نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ہٹدرمی ہے، ضد ہے، نفرت ہے، اس وجہ سے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر ہم کھول دیں، عَلَيْهِمْ ان پر، بابم دروازے، مِنَ السَّمَاء آسمان کے، فَظَلُّوا، اچھا، فَظَلُّوا پھر یہ لوگ چڑھتے رہیں، فیہ اس میں، یعرجون، تو یہ سارا دن اس میں یعرجون چڑھتے رہیں، یعنی سیڑھی لگا کے چڑھتے رہیں، لقالو تو یہ لوگ کہیں گے انما بے شک سکرت نظر بندی کر دی گئی ہے، ابصارنا ہماری آنکھوں کی، بل نحن بلکہ نحن ہم لوگ ایسے ہیں، قوم ایسی قوم ہے، مسحورون کے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ فرشتے بھی لے آئے نا اور آسمان میں چڑھنے کا بھی راستہ بنا دیں تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے کام کو انجام دیجیے، آپ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو یہ آج کا ہمارا ایک رکوع مکمل ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور کلپ کو شیئر بھی کریں اپنے گھر پہ، ہوتا ہے نا دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کو یہ تفسیر سنائیے تاکہ وہ لوگ قرآن مجید سے کلوز ہو سکیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔